بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سسر عمرہ کر کے آیا تو اسی رات نوکرانی کے کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا سسر نوکرانی کو کندھے پہ اٹھا کر جا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے اس پر جادو ہو گیا ہے، مزار پر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ دوسری نوکرانی رکھی تو اس کے ساتھ بھی یہی کیا۔ جب تیسری کے ساتھ بھی یہی کیا مجھے شدید حیرت ہوئی۔ چوتھی نوکرانی رکھی تو میں نے اسے اپنے کمرے میں سلا دیا اور خود نوکرانی کے کمرے میں سو گئی۔ اگلے پل میرے ہوش اڑ گئے جب سسر میری شادی میرے ابا جی کے جاننے والوں میں ہوئی تھی، جس پر ابا جی بہت خوش تھے، مگر جب سے اماں جی وہاں سے آئی تھیں پریشان تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تو بات بدل گئی۔ میرے اصرار کرنے پر بولی تم جا رہی ہو تبھی پریشان ہو۔ بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں تو ماؤں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ وہاں جا کر کیسے رہیں گی، کیا کریں گی، سسرال کے ماحول میں دل لگے گا بھی یا نہیں۔ بس مجھے بھی تیری فکر ہے، تو وہاں ہم سب کے بغیر کیسے رہے گی؟ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ میں نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ مجھے لگا ہر ماں جیسے اپنی بیٹی کی رخصت پر اداس ہوتی ہے، ویسے ہی میری اماں جی بھی اداس ہیں، مجھے جانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بیٹیاں تو بہت معصوم ہوتی ہیں، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ ماں ہی تو ہوتی ہیں جو اس کی پریشانی سمجھ سکتی ہیں، اس کے دکھ کو وقت سے پہلے سوچنے لگتی ہیں۔ دعائیں مانگتی نہیں تھکتی کہ بیٹی خوش رہے، مگر کبھی کبھی دعائیں قبول دیر سے ہوتی ہیں، پہلے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اماں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں انہیں یوں دیکھ کر خود پریشان ہو چکی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے کہا وہ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، مگر ان کی پریشانی ہنوز برقرار رہی۔ میں بھی چپ ہو گئی کیونکہ بہن بھائیوں نے بھی یہی کہا، وہ میرے جانے کی وجہ سے دکھی ہیں۔ ایک روز میں چائے بنانے کچن میں گئی کہ سوچا کیوں نہ ابا جی اور اماں جی کے لیے بھی بنا لوں، اس کے بعد پتہ نہیں کب موقع ملے۔ پھر ان سے پوچھنے کا سوچتے ہوئے میں ان کے کمرے کی طرف گئی۔ بھی دستک دینے کے ہاتھ دروازے کی سمت کیا ہی تھا کہ اندر سے اماں جی کے رونے کی آواز پر ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ ان کے رونے کو محسوس کر کے میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تاکہ اندر جا کر پوچھ سکوں کہ وہ کیوں رو رہی ہیں۔ مجھ سے کہاں برداشت تھا ان کا رونا، بھلا ماں روئے بیٹی کیسے برداشت کرے؟ ہرگز نہیں، میں بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر دروازہ کھلنے سے پہلے میری سماعت سے میرا نام ٹکرایا تو رک گئی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ امی جی کی باتیں سننے پر میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، قدموں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واپس کمرے میں جاؤں یا اندر جا کر سوال کروں، مگر نہیں، میں کیسے سوال کر سکتی ہوں؟ میں تو بیٹی تھی، اور بیٹیاں تو چپ رہتی ہیں، انہیں عزت جو سنبھالنی ہوتی ہے۔ میں مرے قدموں سے چلتی ہوئی واپس کمرے میں بند ہو گئی۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے اور وہ 2 دن بھی پر لگا کر گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں میرا خاموش رہنا، کمرے میں بند رہنا سب نے محسوس کیا تھا۔ کئی دفعہ ان سب نے مجھ سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے ہر بار ٹال دیا کہ یوں ہی دور جانے پر اداس ہوں، تو وہ بھی مان گئے۔ میں رخصت ہو کر ایک نئے گھر میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وہاں کتنی سزائیں اور آزمائشیں میرے راستے میں آئیں گی، اس گھر میں مجھے کیا کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ میں وہاں گئی تھی، اس گھر میں جہاں میرے شوہر کے علاوہ ساس اور سسر ہی تھے۔ پورا دن میرا بور ہو کر گزرتا۔ میں اس خاموش ماحول سے تنگ آ چکی تھی، اوپر سے ساس کا ہر وقت اپنے کمرے میں رہنا مجھے سخت غصہ دلاتا تھا۔ ایک صبح شوہر اور سسر کے جانے کے بعد میں ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو سامنے بیڈ پر ساس کوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ میں نے منہ کے زاویے بگاڑے اور اندر داخل ہو گئی۔ سنیں امی جی، میں نے 2 قدم کی دوری پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے آ کر غلطی کی ہو۔ بولو کیا بات ہے؟ ان کے سوال سے زیادہ لہجے پر میں بھول ہی گئی کہ کیا بات کرنے آئی تھی۔ کچھ نہیں، انہیں کہتے ہوئے میں تیزی سے باہر چلی گئی۔ وہاں سب کچھ بہت عجیب تھے، تینوں ہی اپنے کام سے کام رکھتے اور ان کی باتیں، ان کی سوچ بھی بہت عجیب تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک روز اچانک ساس کی وفات ہو گئی۔ میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکال لی ہو کسی نے۔ ایک دن پہلے ہی میں نے انہیں ٹھیک دیکھا تھا اور یوں اچانک مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر یہ بھی سچ ہے موت اچانک ہوتی ہے، اتنی اچانک کہ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے، اور شاید ساس کی موت بھی اتنی اچانک ہونی ہے۔ اور میں کئی دن خاموش رہی کہ یہ ہوا کیسے۔ میں پوری طرح الجھ چکی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے وہ یوں مر گئیں۔ نہ طبیعت خراب ہوئی کیونکہ وہ ٹھیک تھی۔ میری سوچی سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، میں الجھ گئی تھی ان سب میں۔
اس کے بعد سسر نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا۔ کسی بھی وقت 2 لمحوں کے لیے وہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں باہر کیسے لائیں۔ میں اور میرا شوہر بہت پریشان تھے کہ کس طرح انہیں اس دکھ سے نکالیں۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، تبھی یوں غمگین رہنے لگے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، گھر کی کوئی بھی ملازمہ اب ان کے کمرے کی صفائی کرنے نہیں جاتی تھی۔ جب بھی ان سے صفائی کا کہا جاتا کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتے۔ میں اس بات پر بہت پریشان تھی، ہر بار مجھے خود کمرے کی صفائی کرنی ہوتی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہوئی جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے کی صفائی نہ کر سکی۔ میں نے ملازمہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صفائی کر دو، جس پر وہ بہانہ بنا کر چلی گئی۔ میں نے دوسری ملازمہ کو بلایا جو کہ نئی تھی، اس نے کہا کہ صفائی کر دو، زیادہ پیسے دوں گی، تو وہ راضی ہو گئی اور صفائی کرنے چلی گئی۔ ابھی اسے گئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب اچانک وہ چلاتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اسے دیکھ کر میں حیرت سے منہ کھولے رہ گئی، مگر اس کی بات پر میرے جیسے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ روتے ہوئے گھر کام چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے سسر پر شک ہونے لگا۔ میں نے شوہر سے بات کی تو وہ بولے کہ شاید ملازمہ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شوہر نے انہیں عمرے پر جانے کا کہا، مگر وہ اکیلے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی ہم دونوں میاں بیوی بھی ان کے ساتھ جائیں۔ ان کی اس بات پر میں راضی ہو گئی اور شوہر بھی، لیکن شاید قسمت میں ہمارا جانا نہیں لکھا تھا، تبھی ہمارے ویزے میں مشکلات آ گئیں اور اسی طرح ہمارا جانا کینسل ہو گیا۔ شوہر نے سسر کے جانے کا انتظام کر دیا تو وہ اکیلے ہی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد تمام ملازمین کے چہرے پر الگ سی خوشی رقص کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، تبھی باتوں کے دوران ایک ملازمہ سے وجہ پوچھی تو اس نے جواب سن کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ملازمہ اپنی بات کی سنگینی سمجھتے ہی وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور سسر واپس آ گئے۔ ہم سب بہت خوش تھے، گھر میں سب کی دعوت تھی، پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ سارا دن اسی میں گزرا۔ رات تھک کر اپنے کمروں کا رخ کیا۔ اگلے دن شوہر کسی کام سے شہر سے باہر گئے تھے۔ میں اپنا کام ختم کر کے کمرے میں چلی گئی۔ ان سب کے دوران میں نے ایک بار پھر ملازمین کے چہروں پر پہلے سی پریشانی دیکھی جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نہ جانے وہ اتنا پریشان کیوں تھے سسر کی موجودگی میں۔ میں یہی سوچتی رہی اور سو گئی۔ 3 سے 4 گھنٹے میری نیند میں گزرے۔ شام گئے اٹھی اور اپنے لیے اور سسر کے لیے کھانا بنوا لیا۔ انہیں کھانا ان کے کمرے میں دیا اور اپنا لے کر کمرے میں چلی گئی۔ رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوپہر سونے کی وجہ سے میں نے کتاب اٹھا کر پڑھنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کتاب رکھ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کب نیند مہربان ہو گئی اور میں سو گئی۔ ابھی آدھی رات گزری تھی کہ جب اچانک ہی پیچھے ملازمین کے کوارٹر سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، دوپٹہ لیا اور باہر بھاگی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ غلط تو نہیں، میں یہی سوچتی ہوئی بھاگ رہی تھی جب پیچھے کی طرف سے جاتے ایک دم میرے قدم منجمد ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر یوں لگا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے کھولی مگر منظر وہی تھا، بس اب ذرا قریب آ گیا تھا۔ سسر اپنے کندھے پر ملازمہ کو ڈالے باہر جا رہے تھے۔ اس عمر میں انہیں یہ سب کرتے ہوئے مجھے خاصی حیرت نے گھیر لیا تھا، ساتھ ہی شرمندگی نے جو مجھے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ میں انہیں یوں دیکھ کر سمجھ نہ سکی کہ کیا کہوں، تبھی وہ خود ہی بول پڑے، بہو اس پر جادو ہو گیا اس لیے اسے لے جا رہا ہوں، ورنہ یہ سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں تو وہ جلدی سے بولے جیسے پہلے سے سوچ رکھا ہو۔ اس سوال کا کیا جواب دینا ہے؟ میں اسے مزار پر چھوڑنے جا رہا ہوں، وہاں ایک بابا جی ہیں، وہ جادو کا توڑ جانتے ہیں، ان سے کہہ کر دم کراؤں گا اور پھر یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اور وہ چلے گئے۔ ملازمہ مجھے پکارتی رہی، میں کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد نیند تو جیسے مجھ پر آرام ہو گئی، میں چاہ کر بھی سو نہ سکی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا صحیح کیا تھا اور غلط کیا۔ صبح ہو گئی جو کافی بوجھل تھی۔ آپ کے سامنے جرم ہو رہا اور آپ خاموش رہیں تو پھر یقین آپ کا سکون آپ سے روٹ جائے گا۔ یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں سارا دن بوکھلائی پھرتی رہی، کہیں سکون نہیں مل رہا تھا اور شوہر کا انتظار کرنے لگی جو 1 مہینے بعد آنے والے تھے۔ بہت کوشش کے بعد بھی میرے ذہن سے وہ واقعہ نہیں جا رہا تھا۔ میں صحن میں چکر کاٹنے لگی۔ جب ایک بار پھر وہی آوازیں آنے لگی، میں بھاگ کر پیچھے گئی تو سامنے کل رات والا منظر دیکھ کر سانس سوکھ گیا۔ آج پھر سسر کندھے پر ملازمہ کو ڈالے لے جا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر دوبارہ یہی بتایا کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، مزار پر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ میں آج پھر پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی اور سسر ملازمہ کو لیے چلے گئے۔ اب مجھے سسر پر شک ہونے لگا۔ میں نے تیسری ملازمہ کو رکھا اور اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر پھر رات ہوتے ہی سسر اسے بھی لے گئے۔ میرے شک پر جیسے مہر لگی ہو۔ مجھے سسر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور میں اب سوچ میں پڑ چکی تھی کہ کیسے سسر کے سچ کا پتہ لگاؤں،
کیونکہ روز روز سسر کا یوں ملازمہ کو لے جانا عجیب تھا، اور وہ انہیں لے کر کہاں جاتے تھے، کیا کرتے تھے اس کے ساتھ کہ وہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ کہیں وہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں، اس سے آگے مجھ سے سوچا بھی نہیں گیا۔ میں نے شوہر کو کال کی اور جلدی واپس آنے کا کہا، جس پر وہ غصہ کرنے لگے کہ کام زیادہ ہے، کیسے آ جاؤں۔ میں نے کال کاٹ دی۔ مجھے اکیلے ہی سب کرنا تھا، جو بھی سوچنا تھا اکیلے ہی سوچنا تھا۔ میں خاموش بیٹھی نہ جانے کتنے وقت سے یہی سوچ رہی تھی۔ جب چوتھی ملازمہ میرے پاس آئی، میں نے اسے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا اور اسے سب سمجھایا۔ پہلے تو وہ منع کرتی رہی، مگر وہ میری منت کرنے پر راضی ہو گئی۔ میں نے اسے کمرے میں بھیجا اور خود بھی ساتھ ہی چلی گئی۔ رات 9 بجے اسے وہیں چھپا دیا اور خود اس کی جگہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سسر آ گیا، جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر میں نے لفظ سی لیے کیونکہ آج اس کھیل سے پردہ اٹھانے کا وقت تھا۔ وہ مجھے اٹھائے باہر کی طرف جانب بڑھے اور میں خاموش رہی۔ میں نے شور نہیں کیا، وہ گیٹ پار کر گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا، گھر کا گیٹ اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پورے راستہ ذہن نشی کیا، مجھے واپس بھی لوٹنا تھا، مگر میں آگے ہونے والے واقعے سے انجان تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سسر مجھے ایک گھر میں لے گئے جہاں بہت روشنی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ باہر اندھیرا تھا۔ یوں اچانک روشنی ہونے پر میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئی تھی جب میرے کانوں سے کسی اجنبی کی باتیں ٹکرائی، جسے سن کر مجھے معلوم ہوا دل بند کیسے ہوتا ہے۔ میں نے ضبط سے کام لیا، بہت مشکل سے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ان سے پوچھوں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ سب، مگر میں یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ کیا پتا میری حقیقت جان کر وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکا سسر کے قریب آیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میرے چہرے پر بال تھے جس کی وجہ سے میری شناخت چھپی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بے ہوش سمجھ کر بیڈ پر لٹا کر چلا گیا۔ اس کی جاتے ہی میں نے اٹھ کر گہرا سانس لیا اور وہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی۔ اس شخص کی باتوں کے مطابق میرے پاس صرف 2 گھنٹے تھے، کیونکہ وہ 2 گھنٹوں بعد وہ اپنا کام کرنے والے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو وہ کھلتی چلی گئی۔ باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے بنا قدموں کی آہٹ کے نکلی اور سڑک پر بھاگنے لگی۔ کچھ ہی دور جا کر رکشہ کروایا اور اپنے بابا کے گھر کا ایڈریس دیا۔ پورے راستے میرا دل کانپتا رہا۔ بار بار میں پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی آ تو نہیں رہا۔ عجیب خوف دل کو حصار میں لے چکا تھا۔ گھر پہنچتے ہی چوکیدار سے کرایہ لے کر اسے دیا اور اندر بھاگی۔ ابا جی، اماں جی! میں نے اندر داخل ہوتے ہی انہیں پکارنا شروع کیا۔ میری بہنیں، بھائی اور ماں باپ نیچے آ گئے۔ مجھے بکھری حالت میں دیکھ کر پریشانی سے میرے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ تمہیں اتنا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ میرے بھائی نے میرا چہرہ چھوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سسرال میں سب ٹھیک ہے؟ چھوٹے بھائی نے بھی پوچھا تو میں ان کے گلے لگتی رو دی، جس پر وہ واقعی پریشان ہوئے۔ ابا جی میرے پاس آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھایا اور پوچھنے لگے کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو میں نے انہیں سب بتانے کا سوچا۔ میرے سسر ہر رات ایک ملازمہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میرے کہتے ہی سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے، جس سے میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تم؟ کیا تو کہاں لے جاتے ہیں اور کیوں؟ میری بہن نے پوچھا تو میں نے سب بتاتی چلی گئی۔ مجھے ان پر شک ہوا تھا تو خود ایک ملازمہ کی جگہ لیٹ گئی۔ میری بات کاٹ کر بھائی غصے سے بولا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم خود کیوں لیٹی وہاں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہمیں کیوں نہیں بتایا کچھ؟ ان کے چلانے پر میں نے مزید سر جھکا لیا تو ابا جی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھے بولنے کا کہا۔ میں اس کی جگہ لیٹی تو سسر اندھیرے کے ہونے کی وجہ سے مجھے لے گیا۔ کافی دور ایک گھر میں مجھے لے گئے۔ وہاں کچھ آدمی موجود تھے جو کسی کام کی بات کر رہے تھے۔ ابا جی، میری سانس رکنے لگی تھی، وہاں میں مشکل سے بچ کر آئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کیسے انہیں وہ بتاتی جو وہاں میں سن کر آئی تھی؟ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ تبھی مجھے بہن اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں وہیں اس کے ساتھ لیٹ گئی جب اچانک میرے ذہن میں آیا، ابا اور اماں کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ تم یہ نہ کرو، اپنی بیٹی کی شادی ان لوگوں میں نہ کرو، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اماں ابا کے سامنے بیٹی بول رہی تھی۔ ارے نیک بخت، تجھے کیا پتا کون اچھا ہے اور کون برا؟ تو نے کون سا دنیا دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے دنیا، میں اپنی بیٹی کا بھلا سوچتا ہوں۔ وہ لوگ اتنے امیر ہیں اور آج کل دولت دیکھی جاتی ہے، اچھائی برائی نہیں۔ ابا نے سختی سے کہا۔ تم اچھا نہیں کر رہے۔ اماں ایک بار پھر سسکی۔ میرے بیٹی راج کرے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ 4 باتیں ان کی برداشت کر لے گی، کچھ ہو نہیں جائے گا۔ ابا پھر اسی لہجے میں بولے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ کیسے کوئی باپ ایسے کر سکتا ہے یا ایسا سوچ سکتا ہے جیسا ابا نے سوچا تھا؟ ایک حرف نہ کہنے والی بیٹی کو چند باتیں برداشت کرنے کا کہہ رہے تھے۔ مجھے آج ان کی ان چند باتوں نے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے فیصلے اولاد کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں جہاں نہ آگے جانے کو راستہ ملتا ہے نہ پیچھے مڑنے کو۔ کاش انہیں پتہ ہو کہ یہ ذرا ذرا سی باتیں ہی ان کی اولاد کا سکھ چین چھین لیتی ہیں۔ میں سو نہ سکی۔ صبح چھوٹی بہن نے پوچھا، سوئی کیوں نہیں؟ میں خاموش رہی۔ کیا بتاتی اسے کہ میں تو پچھلی کئی دنوں سے رات جاگ کر گزار رہی ہوں۔ اسی وقت اماں جی ناشتہ لے کر کے لیے بلانے آ گئی۔ ناشتہ بھی برائے نام
کرتی اٹھی، واپس کمرے میں جانے لگی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو خوف سے چہرہ سفید ہو گیا۔ سامنے سسر کو کھڑا دیکھ کر، بیٹا تم یہاں کب آئی ہو؟ وہ فکر سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے الٹے قدم لینا شروع کیے اور بھائی کے پیچھے چھپ گئی۔ بھائی نے یہ مجھے لے جائیں گے، میں نے ان کے بازوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے مجھے اپنے حصار میں لیا۔ تم پریشان مت ہو، ہم ہیں تمہارے پاس۔ بھائی نے مجھے تسلی دی۔ نہ جانے اس وقت ان سے اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات تو میں وہاں سے آ گئی، شاید اس وقت اللہ کی طرف سے ہمت ملی تھی، مگر اس وقت بھی میں یوں ہی ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتی تو کبھی وہاں سے نکل کر اپنے گھر نہ پہنچ پاتی۔ میرے بھائی نے مجھے چھوٹی بہن کے ساتھ کمرے میں جانے کو کہا تو میں کمرے میں چلی گئی، مگر وہیں دروازہ بند کر کے قریب ہی بیٹھ گئی تاکہ سن سکوں کہ وہ سب کر رہے تھے۔ بھائی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، دروازہ بند کر دیا اور پوچھنے لگے، کیوں آپ ملازمہ کو لے کر جائے تھے؟ میری بہن اسی وجہ سے ڈری ہے۔ سسر ان کی باتیں سن کر بولے، جادو ہو جاتا ہے گھر کی ملازموں پر، تبھی لے جاتا ہوں تاکہ توڑ کروا سکوں۔ کتنی صفائی سے انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ مت بولے، ہم سب جانتے ہیں، اسی لیے سچ بتائیں۔ چھوٹے بھائی نے سختی سے کہا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تم لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ وہ ایک دم چلانے لگے۔ تبھی باہر سے پولیس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس سے پہلے وہ بھاگتے، پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ آفیسر ان سے تفتیش کے دوران ریکارڈنگ ہمیں بھیجیے گا، ہم جاننا چاہتے ہیں یہ سب کیوں کیا اور کس وجہ سے کرتے تھے، ابا جی نے کہا۔ تو پولیس والے حامی بھرتے چلی گئے۔ اگلے دن پولیس آفیسر گھر آیا، ریکارڈنگ دے گیا۔ بھائی نے اسے آن کیا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تاکہ سب جان سکوں۔ میں پچھلے 20 سالوں سے یہ کاروبار کر رہا ہوں جس کا علم میری بیوی کو نہیں تھا۔ میں نے اسے سب چھپا رکھا تھا، میں نہیں چاہتا تھا اسے پتہ چلے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ مجھے روکتی اور ہو سکتا تھا کہ پولیس کے حوالے کر دیتی، اسی لیے میں چھپ کر یہ کام کرتا۔ ایک روز میں نہانے گیا ہوا تھا جب میرے ساتھی کی کال آئی۔ بار بار کال رنگ ہونے پر میری بیوی نے کال اٹھائی، جس کے بعد دوسری طرف سے دی جانے والی اطلاع پر اسے مجھ پر شک ہونے لگا، کیونکہ میں پہلے ہی ایک معمولی سا مزدور تھا، لیکن چند دنوں میں نے بہت کچھ بنا لیا تھا، اپنا گھر کاروبار بھی سیٹ کر لیا، جس پر اس کے شک پر مہر لگی۔ مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کی۔ یوں کچھ ہی دنوں میں اسے سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں یہ سب چھوڑ دوں، مگر میں نہیں مانا۔ میں نے زبردستی اسے ڈرگز دینا شروع کیے، جس کے اثر سے وہ پورا دن ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، میری ہر بات مانتی، ورنہ میں اسے ڈرگز کے لیے تڑپاتا۔ اسی دوران میرے بیٹے کی شادی ہو گئی اور بہو گھر آ گئی۔ ایک دن میں نے اسے ڈرگز نہیں دیے، جس پر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اسے ڈرگز نہیں دیے تو وہ سب کچھ بہو کو بتا دے گی۔ میرا بیٹا بھی اسی معاملے سے انجان تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ مجھے گرفتار کروا دیتا، اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو گلا دبا کر مار دیا تاکہ یہ رکسی رہے۔ میرے گھر کے ملازمین بھی مجھ سے خوف زدہ رہتے تھے، کیونکہ ان سب کو مجھ پر شک تھا۔ میں نے پہلے بھی ایک ملازمہ کو یوں ہی غائب کیا تھا۔ میری بیوی کے مرنے کے بعد مجھ سے اور ڈر گئے۔ پھر بیٹے نے عمرے پر چلنے کے لیے کہا، مجھے اصرار کیا، میرے منع کرنے کے باوجود اس نے سارے انتظامات کروا دیے۔ میں نے اس کے سامنے یہی کہا کہ چلا جاؤں گا، مگر جیسے ہی وہ مجھے چھوڑ کر ایئرپورٹ سے نکلا، میں وہاں سے فرار ہو گیا اور کالج اور یونی سے لڑکیاں اٹھوا کر آگے بھیجنے لگا۔ پہلے بھی میرا یہی کام تھا، مگر کچھ عرصے سے لڑکیوں کا اغوا کرنا مشکل ہو گیا تھا، تبھی میں اپنی ملازمہ کو لے جاتا۔ سسر کی بات سن کر میری روح جیسے فنا ہو گئی۔ انسان کیسے انسانیت بھول جاتے ہیں، کیسے دوسروں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ کیا گزرتی ہوگی ان والدین پر جن کی بیٹیاں گھر نہ پہنچتی ہوں گی، جن کا اتا پتہ نہ لگوا سکتے ہوں۔ وہ سب ایسے مرد جو عورت کی عزت کو بیچ دیں، مرد نہیں جانور ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ مجھے کیا پتا کل کو اگر وہ بھی اپنے باپ جیسا بن جاتا تو میں کہاں جاتی۔